اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ہستی کے متعلق آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ نبی ہے تو اس کے پہلو اور اس کے دامن میں یہ احساس لانا اور یہ سوچ بنانا بھی واجب ہے کہ اس کے کمالات، اس کا مرتبہ ہمارے عقل سے بالا تر ہے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقام، ایسا رتبہ ہو ہمارے سمجھ میں نہ آئے، تو ہمارا ذہن پہلے سے ہی بنا ہوا ہو، ہمارا احساس یہ بنا ہوا ہو کہ اس ہستی کا رتبہ ہمارے عقلوں سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو مشرکین دوڑے دوڑے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مجلس میں کہ یار ایک آدمی ایک ہی رات میں زمین، آسمان، بیت المقدس، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ کی سیر کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں کر سکتا۔ تو مشرکین نے کہا محمد کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر محمد کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے۔ اس لیے ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں پہلے تحقیق تو کروں، بلکہ فرمایا اگر محمد کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، وہ ہو کے آ بھی سکتا ہے۔ اب میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ احساس جب ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ پر بیٹھ جائے گا پھر معجزے کے متعلق اشکالات نہیں ہوں گے۔ وگرنہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو صرف اتنا ہی کہے کن بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو جائے؟ اور کیسا ہو سکتا ہے کہ نابینے کے سر پر آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے اور وہ بینا ہو جائے؟ یہ معجزہ ہے اور خرق عادت ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ عصا پھینکتے ہیں زمین پر، وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو یہ معجزہ عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ انبیاء کا رتبہ ہمارے عقلوں سے بھی ماورا ہوتا ہے، ان کے کمالات ہمارے عقل میں نہ آنے والے، ہماری سمجھ میں نہ آنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی معجزے کے متعلق اشکال بندے کے ذہن میں شیطان یا وسوسہ لائے تو بندے اس کا جواب اس انداز میں دے کہ میں نے تو ایمان لایا ہے اور یہ بھی احساس کیا ہے کہ اس کا رتبہ میرے عقل سے ماورا ہے، تو شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام یاد رکھیں، تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت، نبی علیہ السلام کا مقام کسی رتبہ، کسی زمانے، کسی مکان کے محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی آمد نے مکان کے تخیل اور زمان کے تخیل کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ زمانہ آپ کے محتاج ہو گیا، مکان آپ کے محتاج ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری فضیلتیں اکٹھی پھر نبی علیہ السلام کو معراج کیوں کروایا؟ اس پہ تھوڑی گفتگو آپ توجہ سے سنیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمائے اور توحید کا اعلان فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی فاران کی چوٹی پر تشریف لائے اور اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ اعلان فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں ایک الہ کی طرف آ جاؤ اور ایک الہ کو معبود بنا لو، باقی معبود فرضی تم بنا چکے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ مطلب نبی علیہ السلام نے مخلوق سے خالق کی طرف بلایا، اسباب سے اعمال کی طرف بلایا، مخلوق سے خالق کی طرف بلایا، مرزوق سے رازق کی طرف بلایا، مملوک سے مالک کی طرف بلایا۔ اور یہ بات مشرکین مکہ کو گراں گزری، جو دوست تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو معترف تھے وہ منحرف ہو گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے اور سارے دشمن بن گئے، اور کہا کہ جی ہمارے بتوں کو یا ہمارے معبودوں کو یہ جھٹلا
رہا ہے اور ہمیں ایک الہ کی طرف بلا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، ہمارے خداؤں کو وہ جھوٹا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے کہ میرے بیٹے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ چچا جان، اے میرے عمے بزرگوار، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور مجھے یہ کہہ دے کہ توحید کے کلمے سے دستبردار ہو جا، محمد پھر بھی دستبردار نہیں ہوگا بلکہ لا الہ الا اللہ کا تقرار کرے گا اور ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچائے گا۔ پھر اسی سال میں آپ کو شیب ابی طالب میں تقریباً 9 سال یا 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، آپ رہا ہوئے۔ حضرت ابو طالب دنیا سے گئے، جب وہ دنیا سے گئے آپ نے طائف کی طرف ہجرت کی اور طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کی غرض سے گئے۔ چونکہ مکہ والوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، آپ کی بات کو جھٹلایا، آپ کی بات کی تکذیب کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، ابو طالب کے دنیا سے جاتے ہوئے ان کی چالیں اور تیز ہو گئی۔ اور ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی دلداری فرمایا کرتی تھی، جو آپ کو گھر کے اندر تسلی دیا کرتی تھی، جو آپ کو مشورے دیا کرتی تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دم غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ علماء کرام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے والوں سے تنگ دل ہو کر طائف والوں کی طرف گئے، انہیں دعوت دی۔ جب انہیں دعوت دی یہ امید کے ساتھ کہ یہ لوگ میری بات سنیں گے اور یہ اسلام قبول کریں گے اور یہ توحید کو قبول کریں گے، مگر وہ ان سے بھی بدتر نکلے۔ وجعلوا اور ان کے پیچھے لگ گئے، اور کس طرح لگے؟ یرمونہ بالحجارہ، ان کو پتھر سے مارتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتی دمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے خون رسنے لگا، آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، آپ نڈال ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ فرماتے کہ میں نے اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت کے سائے میں لٹایا، جب یہ لٹا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، آپ غم سے چکنا چور تھے۔ اسی اثنا میں اللہ نے حالات بدل دیے، اللہ نے فیصلہ بدل دیا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ حرم میں حتیم میں آرام فرمایا میرے محبوب، اللہ فرماتے ہیں اے محمد، اللہ فرماتے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، میں آپ کو بلا کر آپ کی تصدیق کرواؤں گا، یہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں گے، جس وجہ سے کریں گے میں انہی کی وجہ سے اقرار کرواؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عارضی طور پر بلا وجہ کہ ہم عیسیٰ کے امتی ہیں، ہم عیسیٰ کو مانیں گے، ہم نبی کو نہیں مانیں گے، ادھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں محمد مصطفیٰ کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ آدم بھی نبی کی معیت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء صفے باندھ کر کھڑے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے کھڑے ہیں اور امامت کرواتے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں، ایک فرشتہ جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ خاتم الرسول ہے، اور یہی وجہ ہے یہ خاتم الرسول ہے، آج اس نے سب کو امامت کروائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پیچھے نمازیں کس نے پڑھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آج آپ کے پیچھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے آپ کے امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اب یہ تسلی ہی تو ہے نا۔ ہمارے ہاں ماحول میں جیسے کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، غم آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو باہر لے جاؤ، کہیں گھماؤ پھراؤ، دوستوں میں بٹھاؤ، غم ہلکا ہو جائے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جس کو محبوب، جس نبی کو اللہ تعالیٰ غم ہلکا کرنے کے لیے عرش پر بلائے تو اس کا مقام کیسا ہوگا؟ اور فرمایا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعض لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے معراج کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک فضیلت لذاتی ہی ہوتی ہے، ایک فضیلت لغیر ہی ہوتی ہے۔ فضیلت لذاتی ہی یہ الگ چیز ہے، فضیلت لغیر ہی یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے مسجد میں ایک اینٹ لگوائی ہے، یہ اینٹ فضیلت والی بن گئی ہے، اسی اینٹ کو آپ چومتے بھی ہیں، اسی اینٹ کو آپ سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں پتھر لگوایا ہے، یہ پتھر مسجد میں لگ کر افضل ہو گیا، اب آپ اس کو چومتے بھی ہیں، آپ اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ آپ نے غلاف کا کپڑا اٹھایا اور اس کو قرآن مجید کا غلاف بنایا، اب اسی غلاف کا آپ احترام کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ اس غلاف کی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ یہ قرآن مجید سے لگ کر فضیلت والا بنا ہے۔ یہ اینٹ میں کمال نہیں ہے، یہ اینٹ وہاں لگ جاتی، آپ احترام نہ کرتے۔ اینٹ مسجد میں لگی، مسجد کی برکت سے آپ اس اینٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، اس پتھر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت لغیری ہی، اس کو فضیلت مسجد کی وجہ سے ملی ہے۔ مگر میرے نبی کی ذات پر قربان جاؤں، میرے نبی کی تمام فضیلتیں، میری نبی کے تمام کمالات، میرے نبی کے تمام رتبے جو ہے وہ لذاتی ہی ہے، کسی وجہ سے نہیں ملے، کسی شخص کی وجہ سے نہیں ملے، کسی ذات کی وجہ سے نہیں ملے، کسی مقام کی وجہ سے نہیں ملے، کسی زمان کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ میرا نبی اس وقت بھی امام الانبیاء تھا جب آپ معراج پر نہیں گئے تھے، میرا نبی اس وقت بھی تمام انبیاء کا سردار تھا جب آپ معراج پر تشریف نہیں لے کے گئے تھے، کیونکہ میرے نبی کی فضیلت لذاتی ہی ہے، لغیری ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی معراج پر نہیں گئے تو آپ کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں، فرض کرے نبی معراج پر نہ بھی گئے ہو تو میرے نبی کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرا نبی معراج سے پہلے بھی امام الانبیاء تھے، میرا نبی معراج کے بعد بھی امام الانبیاء تھے، میرا نبی جب معراج نہیں کیا تھا تب بھی محبوب کبریا تھے، میرے نبی نے معراج کیا تب بھی محبوب کبریا تھے، میرا نبی اس وقت بھی امام الانبیاء تھے جب معراج نہیں کیا تھا۔ جب میرے نبی نے معراج کیا تب اللہ تبارک و تعالی نے عملی تصویر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی فضیلت کسی بھی چیز پر موقوف نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی آپ کے سامنے انکار کرے، معراج کا انکار کرے، جسمانی کا انکار کرے، تو آپ اس کو سمجھائیں، اگر نہ سمجھے تو اسے کہو کہ میرے نبی کے ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ انکار کر بھی دیں، میرا نبی تب بھی اعلیٰ ہے۔ بات تو تب ہوتی کہ میرے نبی کی فضیلت معراج پر موقوف ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان کو مختص کر کے میرے نبی کے ذات کے ساتھ ملزوم کیا ہے۔ جہاں اچھائی ہوگی، جہاں مقام ہوگا، جہاں بلند مرتبہ ہوگا، وہاں محمد مصطفیٰ ہوگا، کوئی معراج کے محتاج نہیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عملی تصویر دکھانے کے لیے، عملی تصویر پیش کرنے کے لیے معراج پر بلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر کیوں بلایا؟ تاکہ دنیا کو عملی تصویر دکھا سکے، تاکہ دنیا والے سمجھ سکے، تاکہ دنیا تک ایک پیغام جا سکے۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ ہوتے ہیں، جبرائیل کو حکم دیتے کہ میرے ساتھ آئیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مقام یہاں تک ہے، میں آگے جاؤں گا تو خطرناک ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے میرا اور آپ کا کوئی دوست ہو، وہ کسی وزیر مشیر سے ملنے جائے تو وہ کان میں کہہ دیتے یار کوئی کام ہو تو بتانا، تو پھر ہم اپنا کام ذکر کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ آپ کا کوئی کام ہو تو بتائیں، میں اللہ سے ذکر کر دوں۔ جبرائیل نے فرمایا میں صدقے جاؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ، بروز محشر حساب ہوگا، آپ کی امت کو اور تمام امتوں کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، آپ اللہ سے ذکر کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنی اجازت دے دے، جب تیری امت پل صراط سے گزرے گی، تیری امت میں گناہگار بھی ہوں گے، تیری امت میں نماز نہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، تیری امت میں اخلاق کے بد بھی ہوں گے، تیرے امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا، تیرے امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے روزوں میں کوتاہی کی ہوگی، جنہوں نے
جہاد اور تبلیغ میں کوتاہی ہوگی، جنہوں نے قرآن کے ساتھ کوتاہی کی ہوگی تو وہ صراط سے گریں گے، نیچے جہنم ہوگی۔ تو آپ اللہ سے یہ اجازت لے کر دے دے کہ میری یہ ڈیوٹی لگا دے، میں پل صراط کے نیچے کھڑا ہو جاؤں اور اپنے پروں کو پھیلا دوں، تیرا جو بھی امتی گرے میں اس کو اپنے پروں میں لے کر جنت میں پہنچا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، بات تو جبرائیل نے اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بات تو جبرائیل نے خود نبی کو خوش کرنے کے لیے کی تھی کہ نبی کی خوشی امت کی خوشی میں ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، میں اللہ سے ذکر بھی کروں گا اور اللہ مانیں گے بھی، اللہ مانیں گے بھی، یہ نہیں کہ میں صرف ذکر کروں گا، فرمایا وثوق کے ساتھ کہ میں اللہ سے ذکر بھی کروں گا اور اللہ مانیں گے بھی۔ تو یہ میرے اور آپ کی فضیلت ہے، بروز محشر پل صراط میں جبرائیل میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے صدقے کسی اور امت میں ہوتے تو پھر شاید یہ فضیلت نصیب نہ ہوتی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی علیہ السلام، بات مختصر کرتا ہوں، نبی علیہ السلام معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم تنا فتدلی، نبی علیہ السلام قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، کتنا قریب ہوئے؟ جتنا یہ نیزے اور یہ کمان میں فاصلہ ہوتا ہے ایک ہاتھ کا، اتنا قریب ہوئے، او ادنا یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ اپنے محبوب کے درمیان ایک راز رکھا ہے کہ کتنے قریب ہوئے۔ اور پہلا ہی سوال پوچھا، میرے محبوب کیا لے کر آئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں اپنے تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں تیری ذات کے لیے لے کر آیا ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں تو اشارہ ایک یہ تھا کہ عبادتیں تمام اللہ کے تحفے میں لے کے گیا ہوں، ساتھ میں التحیات للہ، للہ سے اشارہ اس طرف تھا کہ میں کسی بھی چیز میں ریا نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا تو میرے اللہ صرف تیرے لیے، صدقہ کروں گا میرے اللہ صرف تیرے لیے، میں کہیں تبلیغ کروں گا مبلغ بنوں گا یا اللہ صرف تیرے لیے، میں روزہ رکھوں گا یا اللہ صرف تیرے لیے، میں تیرے اعمال میں تیرے حق میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ پھر اللہ نے بھی 3 تحفے دیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے اگلا جملہ سننا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تجھ پر سلام ہو، تجھ پر برکتیں ہو، تجھ پر رحمتیں ہو، تو نبی علیہ السلام تڑپ اٹھے، فرمایا کہ یا اللہ یہ تو صرف میرے لیے ہے، یہ تو صرف میرے ذات کے لیے ہے، میں تو ویسے عرش پر آ کے مقام کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہوں، عرش معلیٰ پہ آ چکا ہوں، میری امت پیچھے تنہا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کے لیے کیا ہے؟ السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ یاد رکھیں، اللہ کی قسم، مشرق میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے، مغرب میں پڑھنے پر والے پر سلامتی بھیجتا ہے، آج خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے کوئی تشہد پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، نماز میں تشہد کو دہراتا ہے، تو وہ یہاں مسجد میں بیٹھنے والوں پر سلامتی بھیج رہا ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر سلامتی بھیجے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے وہ لایا ہوا تحفہ ہے جو اس امت کے لیے بروز محشر بھی کام آئے گا، اس دنیا میں بھی کام آئے گا۔ ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمان کی محبت تب آتی ہے جب السلام علینا کے حقیقی فلسفے کو سمجھیں گے۔ السلام علینا کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی عجم ہے، نہ کوئی ادھر کا ہے، نہ کوئی ادھر کا ہے، نہ کوئی مشرق کا ہے، نہ کوئی مغرب کا ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی بلوچ ہے، نہ کوئی بروئی ہے، بلکہ السلام علینا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں صرف عرب کا ذکر نہیں کیا، صرف صحابہ کا ذکر نہیں کیا، صرف اولیاء کا ذکر نہیں کیا، صرف اتقیاء کا ذکر نہیں کیا، صرف علماء محدثین کا ذکر نہیں کیا، صرف اجمیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، السلام علینا، یا اللہ میرے تمام امت پر سلامتی ہو۔ آپ یاد رکھیں، قیامت تک ہم اور آپ قبروں میں ہوں گے، ہم اور آپ قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کے آخری مسلمان بھی نماز پڑھے گا تو مجھ اور آپ پر سلامتی بھیج کر پڑے گا۔ یقین مانے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عرش معلیٰ پہ جا کے، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
آپ کے کسی مجلس میں دوست یار دوست کو صدر سے ملاقات، وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع ملے اور پھر وہ وہاں آپ کی سفارش کر دے صدر یا وزیر اعظم کے سامنے اور وہ کام ہو بھی جائے، تو آپ بتائیں زندگی بھر اس کا احسان بھولیں گے؟ حالانکہ وہ دنیاوی کام کرے گا، اخروی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا السلام علیہ، نبی کا عرش سے لایا ہوا، عرش سے 2 تحفے لے کے آئے، سدرۃ المنتہا یعنی معراج سے 2 تحفے، ایک تحفہ جو میں نے ذکر کر دیا، ایک تحفہ نماز کا لے کر آئے ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ۔ اب آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں، 5 نمازوں کا تحفہ ہے، 50 دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی مشاورت سے 5 ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی آدمی کہتا ہے، کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ یار کاش کہ 50 ہوتے تو میں 50 پڑھتا، تو یہ 5 کیوں ہے؟ اس کے دل میں ایک احساس، کوئی اتنا متقی بھی ہو سکتا ہے امت میں کہ وہ یہ کہتا کہ یار کاش کہ 50 نمازیں ہوتی، میں 50 کا ثواب کماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے، میرا نبی کا جو بھی امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو دن میں 50 کا ثواب ملے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، تحفہ دینے والا اللہ ہے، لانے والے محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کو قضا کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی کوتاہی کی بات ہے، ہمیں تحفہ آیا ہے عرش سے اور ہم نے اس کی ناقدری کی ہے۔ دینے والا کیا سوچے گا، یا دینے والا ہمارے بارے میں کیا فیصلے کرے گا، لے کے آنے والا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے آپ احباب سے میری درخواست ہے، ایک تو یہ کہ نماز کو پابندی کے ساتھ، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی آخری وصیت بھی ہے، الصلاۃ امتی الصلاۃ امتی۔ تو اس لیے ایک تو یہ چیز جو السلام علینا اور صلاۃ، یہ 2 چیزیں مضبوط کر لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں گے اتنی فضیلتوں والی امت، اتنی فضائل والی امت، تو پھر یہ ذبح حالی کا شکار کیوں ہے؟ کیوں اتنی ذبح حالی کا شکار ہے؟ کثرت میں بھی ہے اور یہ زیادہ بھی ہے، اور اسلام تیزی سے پھیلتا بھی جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی کسی عالم دین سے سوال کر سکتا ہے کیا وجہ ہے ذبح حالی کا، کیا وجہ ہے مسلمانوں کی کمزوری کا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے حل بھی بتا دیا ہے، اور اس مرض بھی بتایا اور حل بھی بتایا۔ فرمایا وَإِذَا عَزَّمَتْ أُمَّتِ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، جب میری امت دنیا کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، اسلام کی وقت اور ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ، جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، تب یہ قرآن کی برکات سے محروم ہو جائے گی، حدیث کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ بیٹا برائی کرتا ہے، بیٹا گناہ میں مبتلا ہے، باپ اس کو کہتا نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی ہے، بھائی گناہ میں مبتلا ہے، ہمسایہ گناہ میں مبتلا ہے، ہمسایہ روکتا نہیں ہے، یدی اپنی مرضی قسمان کھائے، نہیں یہ نبی کا دیا ہوا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا مشترکہ سبق ہے، اس کو آپ نے کہنا ہے، اپنے زبان سے کہنا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، سورۃ فاتحہ میں ہر مرض کا شفا ہے، لیکن آج مولوی بھی پڑھتا ہے، اس کو شفا نہیں ہوتی۔ آج گھر گھر میں سورۃ یاسین ہے، لیکن پھر بھی مصائب ہے کہ ٹلتے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حرمت برکت الوحی، ہم وحی کی برکات سے محروم ہو چکے ہیں، ہم قرآن کی برکات سے محروم ہو چکے ہیں، ہم احادیث کی برکات سے محروم ہو چکے ہیں۔ بنیادی شرط کیا تھی؟ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، جب ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے، اللہ کی نگاہ میں گر جائیں گے، اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائیں گے، اللہ کی نگاہوں میں رسوا ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کی تفریق ہو چکی ہے؟ کہیں سندھی اور پٹھان کی تفریق ہے، کہیں بلوچ اور پٹھان کی تفریق ہے، کہیں عرب اور عجم کی تفریق ہے، کہیں ہم تو تفریق در تفریق ہے، کہیں سنی کہیں وابی کی تفریق ہے، کہیں دیوبندی کی تفریق ہے، کہیں نون لیگ کی تفریق ہے، کہیں پی ٹی آئی کی تفریق ہے، پی پی کی تفریق ہے۔ ایک
دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ خدا کی قسم، آپ کسی بھی جماعت میں رہیں، آپ اللہ گواہ ہے، آپ کسی بھی نون لیگ میں رہے، آپ پی پی میں رہے، آپ پی ٹی آئی میں رہے، آپ جے یو آئی میں رہے، آپ کو اسلام سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام میں، یہ محمد کا امتی ہے، اس کو آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جب آپ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تب اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ آج ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کثرت میں ہو کے بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ جس جماعت میں ہیں وہاں رہے، آپ کو کوئی بھی نہیں کہتا آپ اپنی جماعت تبدیل کریں، آپ اپنا مسلک تبدیل کریں، لیکن دوسرے مسلمان کا احترام کریں، دوسرے جماعت والے کا احترام کریں، اس کو سینے سے لگائے، وہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اپنے امتی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اپنے امتی کے ساتھ درد کھاتا ہے، اپنی امتی کے ساتھ نبی کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ نبی کے دل کو تکلیف دیں گے اگر کسی مسلمان کو تکلیف دیں گے، آپ اگر کسی مسلمان کو گالی دیں گے، یہ میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے، اللہ گواہ ہے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے سے نفرتیں، اتنی نفرت، اللہ گواہ ہے، بس میں بیٹھ جائیں، دکان پہ بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، کسی گھر میں بیٹھ جائیں، کسی شادی میں چلے جائیں، ایک دوسرے کو چور برا بلا کیا ملتا ہے؟ وہ لوگ اپنی اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو لڑوا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک تو تفریق میں نہ ہو۔ السلام علینا معراج کا سبق ہے، ہم سب ایک ہے۔ دیکھو آپ کو میں بتاؤں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر کہا السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، اس میں بریلوی بھی آ گیا، اس میں دیوبندی بھی آ گیا، اس میں اہل حدیث بھی آ گیا، اس میں پنجپیری بھی آ گیا، مماتی بھی آ گیا، اور اس میں نون لیگی بھی آ گیا، پی پی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تخصیص کر دی کہ اس میں فلاں جماعت نہیں ہے یا فلاں جماعت نہیں ہے، وہ تو نبی کی ذات ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ کہاں تفریق کر سکتی ہے؟ تو ہم ظالم لوگ ہیں کہ 14ویں صدی میں ہم تفریق کرتے ہیں، امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک دو وعدے ہمارے ساتھ کر لیں اس پروگرام کے وساطت سے، کہ ایک تو انشاءاللہ اس تفریق سے اپنے آپ کو نکالیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ فرمائے، انشاءاللہ اس تفریق سے اپنے آپ کو نکالیں گے نا انشاءاللہ اللہ۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے کون سا تحفہ لے کر آئے؟ تو مولوی صاحب صبح کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہاں جی، فرق ہوتا ہے مغرب عشاء اور ظہر اور عصر میں۔ تو یار نبی ہم اگر نہ مولوی صاحب کبھی کبھی غصے ہوتے ہیں نا امام مسجد، تو یار مولوی صاحب پتہ نہیں کی ہو گیا، اللہ دی نماز ہے بھئی، اللہ کی نماز ہے، آپ نے پڑھنی بھی اللہ کے لیے، ہمارے لیے کوئی نہیں پڑھنی، نہ آپ نے پڑھ کے ہمیں دینی ہے۔ بس وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ دن یاد آتا ہے کہ آپ دیکھیں معراج کا مقام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہم ان کے لائے ہوئے تحفے کی بے قدری کریں، کہیں نہ ہو یہ معاملہ خطرناک نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔